علیکم، میں امداد سمرو۔ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور معاملہ ہے پاکستان میں بغاوت کا، اور بغاوت کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اور ان کے باہر بیٹھے کی بورڈ واریئرز، یا پھر کی بورڈ واریئر سے ہٹ کے جو عمران خان صاحب نے صحافتی جرنیلز بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اب ایک نئی مہم کا آغاز کر دیا ہوا ہے شروع۔ پہلے تو انہوں نے جو بات سامنے آئی اس کی لوگوں نے اگر نہیں سمجھی تو پھر وضاحت کر کے بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، آرمی چیف پر حملہ جان سے مارنے کا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب آ جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو لے کر آئیں گے۔ آخری کوششیں ہیں، اور عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اب اگر ہر طرح کا حربہ استعمال کر کے دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے تو پھر کبھی نہیں آ سکیں گے، اس لیے وہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن میں بنے، مطلب جو کچھ بھی بن پا رہا ہے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ آرمی چیف کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہیں، آرمی چیف کے اوپر الزام لگانے کو بھی تیار ہیں، آرمی چیف کے ساتھ صلح صفائی کو بھی تیار ہیں، اور پھر آرمی چیف کے خلاف سنگین قسم کی مہم بھی چلوا رہے ہیں۔ یعنی سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں، کیونکہ وجہ سادہ سی ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر آئندہ عام انتخابات میں وہ نہیں آ سکے تو پھر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ عمر کا تقاضا بھی ہے، حالات بھی کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ایک بار اگر کوئی الیکشن سے باہر ہوا تو پھر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 2018 میں نواز شریف صاحب باہر ہوئے تھے، اور اس کے بعد 5 سال تو ان کو لگ گئے۔ اب بھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ ایک صاحب ہیں شاہین صہبائی ان کا نام ہے، صحافی ہیں، اور صحافی ہمیشہ وہ جس طرح کامران خان صحافی ہیں اس طرح کے صحافی ہیں، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں دیکھ کر وہ صحافت کیا کرتے تھے، پھر ملک سے باہر چلے گئے۔ جب پیپلز پارٹی کا 2008 کا دور تھا اس وقت وہ زیادہ متنازع ہوئے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آصف زرداری صاحب جو صدر مملکت ہیں وہ ان کی میت نکلے گی ایمبولینس میں ایوان صدر سے، یعنی وہ یہ بتا رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب کو مار دیا جائے گا اندر۔ بیسیکلی وہ ایک سازشی ذہن کے آدمی ہیں، باہر بیٹھ کر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں یا جس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ اب وہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ کلٹ ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ خان صاحب پر اندھے قسم کا اعتماد، ان کے خیال میں پاکستان عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو ان کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا ہے، معید پیرزادہ صاحب نے کیا ہے۔ معید پیرزادہ صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ وہ ہے کہ وہ اتنے دیانتدار ہیں کہ نوکری سے نکالے گئے تھے میرا خیال ہے، جو بہرحال چلے، لیکن جو ان کے اوپر ایک اور الزام جو دبئی میں پکڑے گئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، ان کے والد صاحب جب اس میں تھے حالت رضا میں تھے یا فوت ہو چکے ہوئے تھے، تو انہوں نے اندر گھس کر والد صاحب کے اسٹامپس پر انگوٹھے، مردہ والد کے انگوٹھے لگوانے کی کوشش کی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی یہاں پر کوئی CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو پراپرٹی ساری، میرپور سے تعلق ہے ان کا، پراپرٹی ساری وہ اپنے نام لگوانا چاہ رہے تھے اپنے والد کی، تو ان کو وہاں پر حراست میں لے لیا گیا تھا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، دونوں نے بیٹھ کر انہوں نے کہا، آغاز یہاں سے ہوا ہے کہ جناب آپ بھی دہشت گرد ہیں، میں بھی دہشت گرد ہوں، تو دہشت گرد کا دہشت گرد سے انٹرویو۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے سسٹم کو نہیں مانتے، پاکستان کے نظام کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، لوگوں کے حق کے حکمرانی کو نہیں مانتے۔ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان آ جائے، بغاوت ہو جائے فوج کے اندر، آرمی چیف پر حملہ ہو جائے۔ اب کچھ نہیں ہو رہا تو وہ اپنا چیف جسٹس صاحب کی جو ساسو ماں ہیں ان کی اور ان کی سہیلی کی جو گفتگو تھی، ان میں ایک خاتون کا جو جملہ تھا کہ کم بخت مارشل لا بھی نہیں لگاتے۔ اب جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر اب لوگوں کو تاریخ میں جا کر بتا رہے ہیں کہ اب حملہ کرنا پڑے گا، فزیکل گولی چلانی پڑے گی، کس پر؟ آرمی چیف پر۔ انٹرویو میں بات کر گئے، تاریخی حوالہ دے دیا، تسلی نہیں ہوئی تو پھر ٹویٹ کر کے اس کی وضاحت بھی کر دی، اور مطلب یہ زبان پتہ نہیں کس کی بول رہے ہیں، لیکن ایک جملہ بڑا کمال ہے، وہ یہ کہ معید پیرزادہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو جب جیل میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے بعد تو وہ یہ جو روزانہ قوم کو خطاب کرتے وہ تو نہیں کر پائیں گے۔ تو صہبائی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں کریں گے، وہ روزانہ کو جیل سے بھی خطاب کریں گے۔ تو معید پیرزادہ صاحب کہتے ہیں جب جیل میں ہوں گے، تہاڑ جیل میں اگر ان کو پھینک دیتے ہیں، اب تہاڑ جیل جو ہے انڈیا میں ہے، ہمارے ہاں کوٹ لکھپت جیل ہے، ہمارے ہاں وہ جو اسلام آباد راول پنڈی والا ہے اڈیالہ وہ ہے، تو وہ تہاڑ دلی کے پاس ہی ہے کہیں، اڈیالہ ہمارے کیپٹل کے پاس ہے۔ تہاڑ جیل میں عمران خان کو کون لے جائے گا؟
دلی کون لے جائے گا عمران خان صاحب کو؟ ذہنی طور پہ یہ سارے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، ڈیسپریشن میں آ کے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بالکل اسی طرح کہ زرداری صاحب کی جو ہے وہ ایمبولنس میں نکلیں گے ایوان صدر سے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے بھائی دریا کے اس پار آپ جو مرضی کرو، سامنے آ کے میدان میں آ کے بات کرو تو پھر پتہ چلے انسانی حقوق، اظہار رائے کی آزادی جتنی عمران خان صاحب کے دور میں تھی۔ یہاں تک اس انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق اور ایوب کے دور میں شرم و حیا تھی رجیم میں، یعنی ننگے مارشل لا تھے، لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، پھانسیاں چڑھائی جاتی تھی۔ بھٹو شہید کو پھانسی دینے والے جنرل ضیاء الحق ٹھیک تھے، پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر پابندی لگانے والے اور پاکستان کو توڑنے والے ایوب خان ٹھیک تھے۔ محبتیں چیک کریں ان ڈیموکریٹس کی، اور پاکستان کا جو جیسی تیسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے آئین دیا ہے، جنہوں نے پاکستان کو جمہوریت دی ہے، جن کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے جلاوطنیاں کاٹی ہیں، اور جنہوں نے کبھی بھی یہ قوم کو نہیں کہا کہ اگر نجات پانی ہے تو پھر آرمی چیف پر حملہ کریں۔ مارشل لاء میں ضرور آرمی چیف کے خلاف اس وقت کے جو ہوتے تھے ڈکٹیٹرز، ان کے خلاف تحریکیں چلی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا۔ میں جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آغاز میں ہی شاہین صاحب بھائی صاحب انٹرویو کے آغاز میں ہی بتاتے ہیں کہ جی میں نے صحافت فلاں ٹائم سے شروع کی، اور 1967 میں ایک ایوب کا جلسہ تھا، فیلڈ مارشل جنرل ایوب کا پشاور میں، اور اس جلسے میں کھڑے ہوئے ایک نوجوان نے جو ہے وہ گولی چلا دی، اور ایوب خان جو ہیں وہ ٹیبل کے نیچے چھپ گئے۔ پھر وہ تصویر، اور اسی وقت ایوب خان کا جو ہے وہ خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور پھر اگلے دن وہ تصویر سرکاری اخبار تھا پاکستان ٹائمز، اس میں چھپی، اور پھر ایوب خان کا خوف ختم ہو گیا۔ پھر بھٹو نے پارٹی بنا دی، پھر ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو یہ تو وہاں بات ہو گئی، ایک واقعہ سنا دیا، لیکن اس واقعے کی تسلی نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ میں ٹویٹ پڑھ کے پھر معاملے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایوب خان اگر اتنے بڑے ڈکٹیٹر تھے اور وہ ٹیبل کے نیچے چھپ گئے تو ان کا خوف ختم ہو گیا اور وہ ختم ہو گئے، تو جو ہر وقت گلی محلے بالٹی سر پر رکھ کر چل رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں عمران خان صاحب، جنہوں نے اپنے گھر کو بنکر بنایا ہوا ہے، جو اپنے کارکنوں کو جا کر دلاسا نہیں دے سکتے ان کے گھر میں جو گرفتار ہوئے ہیں، یا بقول عمران خان صاحب کے جو ہمارے اتنے کارکن شہید کر دیے گئے ہیں، تو ان کے ہاں جا کر میں شہید کارکنوں کی کبھی بھی تصدیق نہیں کروں گا، لیکن کوئی نام تو بتائیں نا۔ تو میں عمران خان صاحب کی بات کروں تو ان کے گھر جا کر پرسہ نہیں دیا ابھی تک، جو گرفتار ہوئے ہیں۔ عمران ریاض خان کے گھر کتنی بار گئے ہیں؟ عمران ریاض کا نام تو استعمال کرتے ہیں، زیادتی ہے ظاہر ہے، وہ پتہ نہیں کدھر ہے بیچارے، تو وہ لیکن ان کے گھر کبھی نہیں گئے، کسی کے ہاں جاتے نہیں ہیں۔ تو وہ ایوب خان اگر ٹیبل کے نیچے چھپ گئے اور ان کی رجیم، ان کا جو آمریت تھی اس کا خوف اتر گیا لوگوں کے ذہن سے، تو پھر عمران خان صاحب کا جو کرزما ہے یہ بالٹی پہن کے یا یہ ٹوکری پہن کے سر پر، وہ اس سے نہیں ختم ہوگا۔ لوگ خود سے عمران خان صاحب کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ظاہر ہے بہت فرق پڑا ہے۔ اکثر ہم دوست جب بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب سے چاہنے والے جو ہیں، ظاہر ہے وہ سوسائٹی کے ہر طبقے میں موجود ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی، تو میں ان سے سوال صرف ایک کرتا ہوں کہ کون سی پاپولیرٹی ہے جو 9 مئی کے بعد ہونے والے، بے شک وہ جبر ہے، وہ ظلم ہے، جو بھی ہے، اس کے نیچے دب گئی ہے اور لوگ گھروں پہ جھنڈا نہیں لگا رہے؟ یہ کون سی پاپولیرٹی ہے؟ یہ فینٹیسی ہے، باہر بیٹھے لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان چاہیے ہمیں، بس ایلیٹ ہے پاکستان کی، یہ لوہاروں کے بچے، زرداری کے بچے، یہ بھٹو کے بچے، یہ ہمارے اوپر حکومتیں کریں گے، نہیں، ہمیں اپنا ہیرو چاہیے۔ وہ فینٹیسی ہے ایک نسل کی، اور انہوں نے اپنی دوسری نسل میں منتقل کی ہے۔ تو نظریے تو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، عشق بھی نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، اب پہلی بار یہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو وہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال اب وہ جو انہوں نے یہ بات کہہ دی، لمبا چوڑا انٹرویو ہے، میں نے پورا سنا ہے، میں نے کہا ایسے سنی سنائی باتوں پہ، کیونکہ وزیر اعظم کا صبح جب میں اٹھا دیکھا تو وزیر اعظم صاحب کا جو پہلا بلیٹن میں نے دیکھا تو وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ آرمی چیف کے قتل کی مہم جو ہے وہ اس کی انہوں نے مذمت کی۔ تو میں تو پہلے حیران ہوا، میں سمجھا کہ اللہ نہ کرے کہ حملہ شملہ تو نہیں ہو گیا،
پھر میں نے جب چیزیں کھنگالی تو پتہ چلا کہ جناب یہ گل کھلائے گئے۔ وہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں صحبائی صاحب نے فرمائی ہیں، اس کے بعد ان کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ ٹویٹ میں کیا لکھتے ہیں جی؟ سمجھنے والوں کے لیے، یعنی سمجھنے والوں کے لیے کیا ہے کہ میں اشارہ کیا دے رہا ہوں کہ اب کیا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے عمران خان صاحب نہ ہوں۔ عادل راجہ ہیں تو اس کے پیچھے عمران خان ہے، شاہین صحبائی کے پیچھے عمران خان ہے، جتنے لوگ ہیں پیچھے عمران خان صاحب کی، ان کو مکمل ایک لائن ملتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہ 9 مئی ہمیں نہیں ہو گیا تھا، اب اگر کچھ ہو جائے گا کہیں گے جی ہمیں کیوں رگڑا جا رہا ہے۔ بھائی پراپر ماحول بناتے ہیں پہلے۔ اچھا، اب سمجھنے والوں کے لیے وہ لکھ رہے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے وہ جملہ نہیں پکڑا وہ ذرا سمجھ جائیں کہ عمران خان صاحب کو لانے کا اگلا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، سمجھنے والوں کے لیے، آج دوست معید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئیں، مگر ایک بات ذرا گہری تھی۔ انہوں نے پوچھا جبر کا دور کب تک چلتا ہے؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ مثال، میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا۔ اب یہ نہ پہلے کہتے ہیں 67 پھر کہتے ہیں 68، وہاں کہہ رہے ہیں 67 کہ اس کے بعد بھٹو نے پارٹی بنا لی۔ بھٹو نے پارٹی تو 67 میں بنائی تھی نا۔ بہرحال 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور ایوب خان پر گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گئے۔ گولی لگی تو نہیں، مگر اس دن ان کے جبر کا محل دھڑام سے گر گیا تھا۔ اب یہ گہری بات، یہ ہے گہری بات جس کو وزیر اعظم سمجھ گئے، جس کے بعد وزیر اعظم نے اپنا ری ایکشن دیا، اور پھر ظاہر ہے ایکشن لینے کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف مذموم اور بدنیتی پر مبنی مہم میں عمران خان صاحب مصروف ہیں۔ قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیوں کو استعمال کی چال بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ پراکسی یعنی جو میں نے کہا نا کہ باہر بیٹھ کر استعمال کر رہے لوگوں کو۔ علامتوں پر منصوبہ بندی سے حملے ناکام ہونے کے بعد ریاستی علامتوں پر منصوبہ بندی سے حملے ناکام ہونے کے بعد وہ واضح طور پر بے چین ہیں۔ انہیں علم نہیں کہ ان کی دھمکی، تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایسی قابل مذمت حرکات کے ذریعے وہ صرف اپنے آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ مہم کا بنیادی مقصد ذاتی مفاد اور اقتدار پر قبضے کو ہر چیز پر ترجیح دینا ہے۔ پاکستانی عوام اور سیاسی جماعتیں اپنے آرمی چیف اور مسلح افواج کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑی ہیں۔ افواج کے وقار، عزت اور سالمیت کو مجروح کرنے کی کسی بھی کوشش اور سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پراکسی اس طرح دھمکیاں، یہ دھمکی ہے نا، دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جواب میں نے اس کا آدھا دے دیا پہلے، کہ ترلا بھی کیا، پاؤں پکڑنے کو بھی تیار، مجھ سے ایک ملاقات کر لیں، میں فون کرتا ہوں مجھے جواب نہیں ملتا، میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا وہ نہیں چلا سارا کچھ۔ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ انہوں نے کوشش کی 9 مئی کو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی، پورا منصوبہ تھا، فوج کے اندر سے بغاوت کروانے کی، نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنی یہ پراکسیز لڑتے ہیں، ابھی وہ عادل راجہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہ پی ٹی اے نے ان کے خلاف ٹویٹر کو لکھا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان میں قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے بیٹھا، اور اس طرح کی مہم چلا رہا ہے۔ تو اس کو جو ٹویٹر کا پیغام آیا ہے کہ پی ٹی اے کی طرف سے آپ کو شکایت آئی ہے، وہ انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ پر رکھ دیا ہوا ہے۔ وہ لوگ دیکھیں، یہ تک ٹویٹ آئے کہ جناب آرمی چیف کا سینئر افسروں نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے، بغاوت 9 مئی کے حوالے سے۔ تو 9 مئی بھی کر کے دیکھ لیا، پاکستان سری لنکا نہیں بنا۔ جو کچھ ہوا، ناک کی لکیریں نکالنی پڑی، مہنگائی کرنی پڑی، لوگوں پر بار بار جو ہے وہ مہنگائی کا پہاڑ جو ہے توڑنا پڑا حکومت کو، لیکن بہرحال آئی ایم ایف نے اسٹینڈ بائی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کر لیا، ہو گیا۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان سے ملاقات بھی ہو گئی۔ عمران خان کی ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ جی مجھے گارنٹی کریں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہمارا کام ہی نہیں، ہم آپ کو کیوں گارنٹی کریں بھائی، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف شفاف اور بر وقت انتخابات ہوں، لیکن ہم اس کو مشروط نہیں کر سکتے۔
ہم نے ایک پلان دے دیا ہے، اس پلان کے تحت پاکستان حکومت اکارڈنگلی کام کرے. تو وہاں پر بھی ناکامی ہوئی، تو پھر یہ حرکت کرنی پڑ رہی ہے، تہاڑ جیل اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ والی حرکت کرنی پڑ رہی ہے. ڈیسپریشن میں عمران خان صاحب مبتلا ہو گئے ہوئے ہیں. صدر حلوی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیسپریشن میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں. اب وجہ سادہ سی ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کا کہ پیچھے جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ مایوس ہو چکے ہوئے ہیں. میں جو اکثر گزارش کیا کرتا ہوں نا کہ نواز شریف صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ریوائیو کیوں کر گئے، وہ سروائیو کیوں کر گئے؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے وقت آنے کا انتظار کیا. ان کو لگا کہ ابھی جو لڑائی لڑی جائے گی وہ ریاست کو نقصان پہنچائے گی، اپنی سیاست کو اس کا نقصان ہوگا. انہوں نے انتظار کیا. عمران خان صاحب اگر اب جو انتخابات ہوں گے اس میں عمران خان صاحب بائی ووٹ باہر ہو جاتے ہیں یا ان کو بائی جبر باہر رکھا جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو خان صاحب 5 سال صبر نہیں کریں گے. خان صاحب اگر جیل میں نہیں ہوئے، باہر ہوئے، تو خان صاحب پراپر اس ریاست کے خلاف ایک بغاوت کا ایک نیا ماحول بنائیں گے. بغاوت ہی ہے نا، 9 میں بھی تھی اور یہ سارا کچھ 2014 میں بھی کہا تھا کہ جی بل جلا دو، حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، یہ سارا عمران خان صاحب کا ایک طریقہ ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ بیسیکلی ان کو اندازہ، وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب کو اگر اس بار ایک الیکشن میں یہ باہر رکھا گیا تو اس کے بعد وہ ایسا کچھ کریں گے کہ ان کی سیاست تو ختم ہو ہی جائے گی، کوئی ان کا نام تک نہیں لے گا. دیکھیں نا کراچی میں الطاف حسین کے ساتھ کیا ہوا، لیکن الطاف حسین کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ابھی بھی ان کا ووٹ بینک موجود ہے. خان صاحب کے ساتھ جو ہوگا پھر ووٹ بینک ان کا اس طرح نہیں برقرار رہے گا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب ایک الیکشن سے باہر ہو گئے تو فارغ ہو گئے. اب یہ جو ڈیسپریشن ہے یہ انتخابات کے بعد اور زیادہ بڑھ جائے گی. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چانس لے کر کوئی ایسی حرکت کر جائے کہ بغاوت ہو جائے، کوئی حملہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تاکہ عاصم منیر آرمی چیف نہ رہے. ان کو آرمی چیف بننے سے پہلے روکنے کی انہوں نے ہر کوشش کی تھی، لانگ مارچ تک کر دیے تھے. تو اب تو کومبو ہوگا نا، ایک طرف عاصم منیر صاحب ہوں گے، دوسری طرف چیف جسٹس ہوں گے ستمبر کے بعد قاضی فائزہ صاحب. وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، لیکن خان صاحب کو وہ رعایتیں، وہ ریلیف، وہ گڈ ٹو سی یو کہنے والے تو نہیں ملیں گے نا. تو جب وہ نہیں ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اصل میں عمران خان صاحب کی پریشانی ہے. اس لیے اب عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر رہے تو آپ کو اور بڑی بڑی وارداتیں کرتے نظر آئیں گے. ان وارداتوں کا کسی اور کو نقصان ہو نہ ہو، عمران خان صاحب کو ضرور ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.